10 محرم۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ جس مچھلی نے حضرت یونس کو نگلا، اس مچھلی کو بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور وہ بڑی مچھلی سمندر کی تہہ میں چلی گئی۔ اندھیرا ہی اندھیرا۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر بڑی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا، پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ۔ آج بھی یہ آیت کریمہ ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، ہمارے مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے، ہماری مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مفسر اعظم علامہ سید طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ صدر الشیوخ جامع نظامیہ فرماتے ہیں، اگر اس کو وظیفے کے طور پر پڑھنا ہے تو لگا کر پڑھو، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم نے پوچھا حضرت یہ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا لگا کر پڑھو گے تو حضرت یونس علیہ السلام کی آواز میں آواز ملا کر آتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر آ جاتا ہے، اللہ الہ الا انت۔ تو جب یونس علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، یہ وظیفہ پڑھا، تو کیا ہوا؟ بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو اگل دیا، پھر چھوٹی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نجات ملی۔ کون سا دن تھا؟ 10 محرم۔ 10 محرم۔ اور یہ جتنے بھی 10 محرم کے واقعات ہیں، یہ تاریخ کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے 10 محرم تھا، اور دن کے اعتبار سے یہ سارے واقعات جمعہ کے دن ہوئے۔ آدم، نوح، ابراہیم، یونس، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی 10 محرم۔ کیا ہوا؟ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، حضرت موسیٰ کی دشمنی میں وہ حضرت موسیٰ کا تعاقب کرنے لگا۔ آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ دوڑ رہا ہے، ان کے تعاقب میں فرعون کا قافلہ پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ موسیٰ اور ان کو تکلیف پہنچائے۔ سامنے اہل حق کا قافلہ، تعاقب میں پیچھے اہل باطل کا قافلہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بڑی رفتار سے اپنے قافلے کو لے کر دوڑ رہے بچاؤ کے لیے، لیکن جب آگے پہنچے تو دریائے نیل سامنے آ گیا۔ جب دریا سامنے آ گیا تو اب کیسے آگے بڑھیں گے؟ اے اللہ، دریا آ گئی، اب میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہے، عصا ہے، پانی پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر اپنا، پانی میں راستہ بن گیا، ادھر کا پانی ادھر ہٹ گیا، ادھر کا پانی ادھر ہٹ گیا، بیچ میں راستہ بن گیا۔
اس سوکھے راستے پر موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ گزر گیا. پیچھے فرعون کا قافلہ تھا، لشکر تھا، وہ آیا. جب فرعون کا لشکر آیا دریائے نیل کے بیچوں بیچ، اللہ کا حکم ہوا پانی سے، کیا ہے پانی مل جا. جب پانی مل گیا تو فرعون اور آل فرعون سب ڈوب گئے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات بخشی. کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن. 10 محرم کے دن یہ سارے واقعات ہوئے اور سارے کے سارے خوشی کے واقعات، سارے کے سارے واقعات خوشی کے. ایک واقعہ غم کا ہوا سن 61 ہجری. سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کے ادوار کے بعد سن 61 ہجری آیا. غم کا واقعہ، المناک واقعہ ہوا. ایسا غم کہ اس غم کا اظہار اس دنیا نے بھی کیا، اس غم کا اظہار آسمان نے بھی کیا. آتا ہے کتابوں میں امام حسین کی شہادت کے واقعے کے بعد زمین بھی خون کے آنسو روئی، آسمان بھی رویا. کئی دنوں تک آسمان پر لالی رہی اور زمین کا یہ عالم کہ جہاں جو بھی پتھر ہٹایا جاتا اپنی جگہ سے، اس پتھر کے نیچے خون کی لالی دکھائی دے. اسی لیے تو خادم نے عرض کیا پردہ مین میں، مجموعہ کلام میں، میدان کربلا کا وہ غمگین بیان ہے. اس غم میں مبتلا یہ زمین آسمان ہے. آب فرات سے ہوئے سیراب اشقیا، پیاسے میرے حسین کی سوکھی زبان ہے. تلوار سے ہوئی ہے ضیافت حسین کی، کیسے یہ میزبان ہے، کیا امتحان ہے. اور آل نبی کا خاتمہ عزم یزید تھا، آل نبی کا خاتمہ عزم یزید تھا، اور آباد سیدوں سے یہ سارا جہان ہے. دل میں نبی کی آل سے الفت رکھو حسن، ایمان کی یہ جان ہے، شاہد قرآن ہے. اس غم میں زمین بھی مبتلا ہے، اس غم میں آسمان بھی مبتلا ہے. کیا ہوا؟ 10 محرم کا ہی دن تھا، جمعہ کا ہی دن تھا، اور قیامت بھی آئے گی 10 محرم کو آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا. سن 61 ہجری 10 محرم. کیا ہوا؟ آپ کتابیں پڑھیں گے اتنی موٹی موٹی، شہادت کا واقعہ. آپ خطبہ سے خطابات سنیں گے گھنٹوں، موٹی موٹی کتابوں کا خلاصہ، لمبی لمبی تقریروں کا خلاصہ. میں صرف 2 جملوں میں عرض کروں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ 10 محرم کو میدان کرب و بلا پر کیا ہوا.
دو جملوں میں۔ وہ دو جملے کیا ہیں؟ 10 محرم کو میدان کرب و بلا پر یزیدیوں نے، کون؟ یزیدیوں نے جبر کی انتہا کر دی، اور اسی دن نے سب انتہا کر دی۔ جبر کی انتہا دیکھنا ہو، میدان کرب و بلا دیکھو، صبر کی انتہا دیکھنا ہو، میدان کرب و بلا دیکھو۔ ادھر جبر تھا، ادھر صبر تھا۔ کیا ہوا؟ ان لوگوں کے ساتھ ظلم و بربریت برتی گئی، ان لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا برتاؤ کیا گیا جن لوگوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اور کیسے لوگ تھے وہ؟ محبت کرنے والوں کی محبت کا جواب بھی محبت سے دیتے تھے۔ ایک بار امام حسن امام حسین سفر پر نکلے، محبت کا جواب محبت سے میں بتا رہا ہوں۔ نکلے کیسے نیک لوگ، کیسے لوگ، اور کیسے بھولے بھالے لوگ۔ اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ دیکھیے ان کے اوصاف، دیکھیے ان کا کردار، دیکھیے۔ امام حسن امام حسین نکلے مدینے سے سفر پر، راستے میں بھوک لگی، پیاس لگی، ایک جگہ رکے، ایک غریب کی جھونپڑی پر رک گئے۔ جا کر فرمایا، اے بندہ خدا، ہم تیرے مہمان ہیں۔ وہ بندہ ان لوگوں کو پہچانتا نہیں تھا، ہم تیرے مہمان ہیں، پیاس لگی ہے، کچھ ہے تو دے دے۔ اس نے کہا ایک بکری ہے میرے پاس، اس کا دودھ نکال کر ابھی دیتا ہوں۔ دودھ نکالا، دونوں کو دیا۔ اور بھی ساتھ تھے لوگ، لیکن ان دونوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ دودھ پیا ان لوگوں نے، اس کے بعد فرمایا بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس نے کہا یہی بکری ہے میرے پاس، اسی کو ذبح کرتے ہیں اور اسی کو تل بھن کر کھا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بکری ذبح کی گئی، اسے پکایا گیا، بھونا گیا، کھایا گیا، پیٹ بھر گیا۔ جاتے جاتے ان دو شہزادوں نے اس بندے سے کہا کبھی مدینہ آنا ہو تو ہم سے ملاقات کر لینا، کبھی مدینہ آنا ہو تو ہم سے ملاقات کر لینا۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ وہ مدینے کی طرف آیا، اور آ کر یہ دو شہزادوں میں سے ایک شہزادے کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے تو نہیں پہچانا، اس نے تو نہیں پہچانا، ایک شہزادے نے پہچان لیا، اور یہ وہی آدمی ہے جو ہم سفر پہ نکلے تھے تو ہمیں اس نے دودھ پلایا تھا، ہمیں اس نے بکری ذبح کر کے اسے
پکا کر ہمیں کھلایا تھا، لہٰذا آج یہ بندہ مدینے میں ہم سے ملا ہے، چلو اس سے ملیں گے اور وہ واقعہ یاد دلائیں گے، ہم سے جو ہو سکا دیں گے۔ میں کیا بتا رہا ہوں؟ احسان کا بدلہ احسان سے دینے والے ایسے ہوتے ہیں۔ کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ فرمایا شہزادے نے کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ایک بار نکلے تھے تمہارے گھر سے ہوتے ہوئے گئے اور تم نے ہماری مہمان نوازی کی تھی، ہمیں دودھ پلایا تھا، ہمیں بکری بنا کر کھلایا، بکری ذبح کر کے ہمیں کھلایا تھا، ہم وہی لوگ ہیں۔ تب اس نے پہچانا کہ ہاں میں نے پہچان لیا ہے۔ تو ایک شہزادے نے کیا کیا؟ لو، اس وقت تم نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا، آج احسان کا بدلہ احسان سے ہم دیتے ہیں۔ کیا دیا شہزادے نے؟ 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں دے دی، اور فرمایا میرے بھائی کے پاس جاؤ اور ان سے بھی ملاقات کرو۔ جب دوسرے شہزادے کے پاس گیا وہ بندہ تو وہاں بھی 1000 بکری اور 1000 اشرفیاں مل گئے۔ اندازہ کرو یہ کیسے لوگ۔ ان کے ابا جان کیسے تھے؟ ان کے ابا جان کے گھر پر کوئی آیا تھا مانگنے کے لیے۔ کیا مانگنے؟ شہد مانگنے آیا۔ اپنے ہاتھ میں ایک کٹورا لایا، کہا مجھے شہد چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خادم نے عرض کی کہ ایک بندہ آیا ہے اور شہد مانگ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کٹورا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا گھر میں جتنا بھی شہد ہے پورا دے دو۔ گھر میں جتنا بھی ہے، کتنا تھا؟ بہت زیادہ شہد تھا جی، بڑے بڑے 2 ڈبے بھرے ہوئے تھے، پورے کا پورا شہد خادم نے دے دیا۔ وہ سائل جانے کے بعد خادم عرض کرتا ہے حضرت وہ تو ایک کٹورا لے کر آیا تھا، آپ ایک کٹورا شہد دے دیتے بات ختم ہو جاتی، گھر کا پورا شہد دینے کا مطلب؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا خادم سے کہ اے خادم سن، مانگنے والا اپنی حیثیت سے مانگتا ہے، دینے والا اپنی حیثیت سے دیتا ہے۔ یہ ایسے دینے والے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، ان کے بڑوں کو شہید کیا گیا، ان پر پانی بند کیا گیا، ان کو ستایا گیا، ان کو رلایا گیا، ان کے لیے راستے تنگ کر دیے گئے۔ جب ہو گئی حضرات گرامی، یہ سب کب ہوا؟ 10 محرم کو ہوا۔ اللہ نے اپنا فیصلہ کر دیا۔ کیا؟ یزید اور یزیدی چاہتے تھے، بعض لوگ بولتے ہیں یزید کا قصور نہیں ہے بھائی، قصور تو ابن زیاد کا ہے، جو کوفے کا گورنر تھا اس کا قصور ہے، جو بھی ظلم ستم کیا ابن زیاد نے کیا، یزید کا قصور نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کوفے کا گورنر ابن زیاد تھا، اس نے امام حسین اور اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ پر ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے یزید کو تم بچا رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ کوفے کا گورنر ابن زیاد کو بنایا کس نے؟ یزید نے۔ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ ابن زیاد اہل بیت اطہار پر ظلم کرے، تو یقیناً ظلم کرنے والا ابن زیاد ہے اور ظلم کروانے والا یزید ہے۔ ابن زیاد پر بھی ہم لعنت کریں گے،
یزید پر بھی ہم لعنت کریں گے، کیونکہ یہ کرنے والا ہے، وہ کروانے والا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا، اللہ نے اپنا فیصلہ کیا۔ کیا یزید چاہتا تھا کہ امام حسین کا نام نشان مٹ جائے، امام حسین کے گھر والوں کا خاتمہ ہو جائے، ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ اللہ نے کیا انتظام کر دیا؟ آج پوری دنیا میں یزید پہ دی جا رہی ہے اور حسین کی شان میں منقبتیں لکھی جا رہی ہیں، حسین کے چرچے ہیں۔ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں امام حسین کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ یزید کا ارادہ مٹی میں مل گیا، اللہ نے امام حسین کو مرتبت، بزرگی اور رفعت ذکر عطا فرمایا ہے۔ آج انہی کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر امام حسین کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے، سب کے گھروں میں سلامتی عطا فرمائے۔ اے اللہ، ان لوگوں کے دلوں میں غم حسین ہے، اے پروردگار غم حسین کے صدقے سارے غموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے لوگ بیٹھے ہیں کس کس کے دل میں کیا مراد ہے، سب کی مرادیں پوری فرما۔ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو ہم سب پر جاری و ساری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔